تو ایک پہر کا جاگنا ایک طرف، یہ جاگنا ہے۔ آنکھوں کے جگانے کا نام سبیداری نہیں ہے۔ اگر آنکھیں کو جگانے کا نام سبیداری ہوتا تو پوری فوج یزید سبیداری کر رہی ہے۔ کیا کہنا یعنی آنکھوں سے جاگ رہی ہے، مقصد بھلے الگ الگ ہے مگر سبیداری تو ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مقصد ہی بتاتا ہے کس کی سبیداری ہے۔ بہت سے لوگ جاگتے ہیں، کچھ کسی عجیبت کو نیچا دکھانے کے لیے جاگتے ہیں، کچھ کسی شاعر کو اونچا بنانے کے لیے جاگتے ہیں، کچھ کھچڑے کے لیے جاگتے ہیں، کچھ تبرک کے لیے جاگتے ہیں، کچھ تعلقات کے لیے جاگتے ہیں۔ سب کا جاگنا ہے، لیکن جب حسین کے لیے انسان جاگنے لگتا ہے تو پھر آنکھیں ہی نہیں جاگتی بلکہ دل بھی جاگتا ہے، اور جب دل جاگتا ہے تو فوج یزید چھوڑتا ہے، حسین کی طرف آتا۔ اس کا مطلب واضح ہو گیا کہ حسین تک حر کو ذکر نہیں لے گیا۔ ذکر تو راستے سے کر رہا تھا، ولی حسین کے پیچھے نماز پڑھی تھی اور ہر روز اس کے صحنے میں ذکر حسین تھا، مگر جب تک ذکر رہا تب تک مزاج نہیں بدلا۔ لیکن جیسے ہی فکر آئی ایک پہر کی، وہ بھی رات کے آخری پہر میں جاگا، فکر آئی، فکر حسین میں ملوث ہوا۔ ابھی حسین کے لیے فکر کر رہا ہے۔ لفظیں حر کے ذہن میں گونجنے والی، حر کی بیانیاں لفظیں تاریخ میں موجود ہیں کہ جب بیٹے نے پوچھا بابا جتنا مستر آپ کو آج دیکھ رہا ہوں بڑے سے بڑے مارتے ہوئے آپ کو نہیں دیکھا، یہ بھی حر کچھ نہیں کر رہا ہے، جامع فرض پر تو ہاتھ ڈال چکا ہے، لیکن یہ مارکا کیا ہے ان کے اندر؟ حر نے کہا کہ صبح کو تلوار لے کے نکلنا میرے لیے جہاد اصغر ہے۔ جہاد اکبر تو یہ ہے کہ ایک طرف حسین ہے ایک طرف یزید ہے۔ حر نے سمجھا دیا جب تک یہاں تک فکر انسان نہیں پہنچتی تب تک وہ ماتمدار اور تعزیہ دار تو ہے، لیکن حر بننے کے لیے عزادار بننا پڑ رہا ہے۔ اور جب انسان حر بن جاتا ہے نا تو ہر دور کا انسان حریت کے جادے کی وکالت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ کسی شاعر نے جب حر کی وکالت کی ہے نا، جیسے ہی فکر میں حسین آیا، فکر کو ترک کیا حر نے، فکر کی طرف آیا، آنے کے بعد جو فیصلہ لیا، فیصلے کے بعد جو عمل کیا، جو پریکٹیکل طور پر حر نے زمانے کے سامنے پیش کیا، اس کے بعد شاعر نے کہا بیمار زمانے سے دوا پوچھ رہا تھا، بیمار زمانے سے دوا پوچھ رہا تھا، جینے کی رہے حق میں عطا پوچھ رہا تھا، جینے کی رہے حق میں عطا پوچھ رہا تھا۔ حر نے شہ مظلوم کا رسلہ نہیں روکا، بھٹکا ہوا راہی تھا پتا جب اس مقام تک انسان آ جاتا ہے تو صداقتیں تائید کرنے پہ آ جاتی ہیں۔ لہذا فکر ہمیشہ بیداریاں اگر ہم نے ذکر کی ہے تو 70 برس کی عبادات کے معاملات الگ ہیں، اور اگر فکر کی طرح فکر حسین کی طرح شبیداری ہوئی ہے اور یہ فکر رسموں سے اوپر اٹھ کے ملتی ہے، ذکر سبھی پا لیتے ہیں، فکر سب کو نہیں ملتی۔ یہ جتنے حاجی کعبہ جاتے ہیں تلبیہ پڑھتے ہوئے لبیک اللہم لبیک اللہم، یہ ان کی فکر نہیں ہے، یہ ان کے زبان کا ذکر ہے۔ تو اب کیوں نہ کہوں کہ ایک طرف 70,000 احرام پہن کر کعبے کا طواف کرنے والے 70,000 ایک طرف، فوج یزید کو چھوڑ کر حسین کی طرف آنے والا ہو ایک طرف۔ بتا دوں 70,000 تراویح ایک طرف، حسین شہید کی مجلس ایک طرف۔ سلامات پڑھ کے مل گئے محمد اگر فکر ہے تو یہ سپیڈ کیوں؟ اگر فکر ہے تو ٹھہر کے آئیے
کی ہوتی تو حسین کو لوگ نیزہ تک نہ آنا پڑتا. یہ تمہارے فکر نہ کرنے کا نتیجہ ہے کہ اسے لوگ نیزہ میں آنا پڑا جو زمانے میں اس کے ہاتھ جلوس کے بنا. اسے ضرور باری. میں بڑی تیزی سے ذکر اور فکر کو آپ کے حوالے کر چکا. یہ شب بیداری ہماری فکر کی آماج کا ہے. اسے آلودہ کرنا، اسے اللہ کی ایک نہ چڑھاؤ، اسے کمپٹیشن کی جگہ مت بناؤ، بلکہ اس طرح ہو کہ جس طرح زینب نے فرش عزا بچھایا. میں نے جملہ کل پرسوں کی مجلس میں کہا تھا وہیں سے مسلسل ہو جاؤں تاکہ بات بھی بن جائے. ایجوکیشن، شکشا، میں نے اس پر بات کی تھی. اسلام نے ایج والی جب تعلیم کا بیانیہ جاری کیا، عمر بتائی حصول علم کی تو کم سے کم 6 برس بتائی. اور فطرتاً ہمارے یہاں وہی رائج تھا. پھر اب تو ماشاءاللہ میں نے کہا بار بار کہا کہ ہمارے یہاں کا یہ نظام تعلیم جو یورپ سے آیا ہے اپنے چرچ کے ساتھ آیا ہے، چرچ اپنی تہذیب کے ساتھ آیا ہے، سب کچھ ایک کیمپس میں ہے، ماں باپ خوش ہیں. جہاں جا رہا ہے بچہ وہاں چرچ ہے. دیکھو تمہارے گھر میں مذہب ہے کہ نہیں؟ کیا کہنا ہے؟ اگر تمہارے گھر میں مذہب نہیں ہے تو بچہ چرچ کا ہو جائے. کیونکہ جس عمر میں تم اسکول بھیجنے لگے ہو وہ علم حاصل کرنے کی عمر نہیں ہے، وہ تہذیبیں سیکھنے کی عمر ہے. بے شک. واہ واہ واہ، کیا کہنا ہے. واہ. یہ 3 برس 4 برس 5 برس تک بچے پر حصول تہذیب لازم کیا ہے شریعت. اور بچے پہ لازم نہیں کیا ہے بلکہ تہذیب دینا والدین ہے. مگر ایک دور وہ بھی آتا ہے والدین جاب پہ چلے جا رہے ہیں. آج کل تو والدہ صاحبہ بھی تشریف لے جاتی ہیں یہ کہہ کر کے پورا نہیں پڑتا. اللہ جانے کیسے پورا پڑے گا. اللہ سے ضرورتیں مانگو تو کبھی پریشان نہیں رہو گے، لیکن جب شوق مانگنے لگے تو اس کی کوئی حل نہیں ہوگی. شوق نہ مانگا کرو. اس لیے ضرورتوں میں خمس نہیں ہے، شوق کی چیزوں میں خمس ہے. بڑی توجہ ہے. یہ ساری چیزیں مذہب کو ذرا تھوڑا سا ہم سمجھنے کی بھی کوشش کریں. یہ کیا مجلس پڑھ رہے ہیں؟ کیا ہے مجلس؟ جس حسین نے شریعت اور دین کو بچایا اگر اس کے اصول کو مجلس سے نہیں پہنچایا گیا تو تیرے اماں ابا کا قصیدہ پڑھا جائے، تیرے لفافے کی وجہ سے تیرا ذکر کیا جائے. تو نے حسین کے نام پہ دیا ہے، ذاکر کو نہیں دیا ہے. جزا حسین سے مانگ، ذاکر سے خوشامد نہیں. کیونکہ اگر خوشامد برس ذاکر ساتھ آ گیا تو یہ یزید کو یزید مننے دے گا، ٹھوکے گا نہیں. کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے. گاؤں کے لوٹے بولنے لگاتے ہیں کہ یہ مولانا چاہیے. ریل بہت اچھی بنی ہے اس لیے یہی مولانا چاہیے. کتنا دھوکہ کھاؤ گے ریل دے دو گے؟ کتنا کیا کیا کرتے تھے نئے لوگ. بڑی کوشش لمبے کی نہ کیا کوشش جس طرح بیٹیوں کا رشتہ دیتے ہوئے سب کچھ کھنگالتے ہو ویسے ہی ممبر دیتے ہوئے سب کچھ کھنگال لینا. کیا کہنا
اب ایک اپنے نظریے کا انسان بھیج دیا گیا، نوجوانوں کے بیچ اتار دیا گیا، عقیدے کو مشکوک کر کے چلا گیا، اب زنجیر نہیں ہے تو درے لگائیں۔ کیا کہنا ہے؟ حسین بیکری میں جاتے ہو، وہ گھوڑا وہاں ہے جس کو پتہ نہیں کون سا شریف کہتے ہیں، کوئی جانے والا مجھے بتائے، چابک شریف، وہاں بھی مسلمان چلا جاتا ہے۔ جب پوچھا گیا کیوں، کہا اس سے خبیث مارا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں اس کا مطلب چابک سے خبیث مارا جاتا ہے، یہ انہوں نے رکھ دیا وہاں اپنے لیے چابک، کاہلِ بیت پہ چابک برسائے گئے، میں تو ان کے گلے پر خنجر بھی چلائے گئے، تو خالی چابک ہی تک کیوں، ایک بار یہ سنت بھی پوری ہو جائے۔ تو وہ کام نہ کرو جو اہل بیت نے نہیں بتایا، اپنی تمناؤں کو تمنائے خیرہ میں شامل نہ کرو۔ کیا کہنا؟ جب تم نے علی لیا ہی اس لیے ہے کہ ہمیں وہ دین قبول نہیں جس میں مسلمان شامل ہو۔ قبول ہے نہیں، جس میں لوگوں کی خواہشات آ گئی، وہ دین قبول ہے نہیں ہے، تو پھر عزاداری کی وہ قبول ہے جو لوگوں کی خواہشوں کا مرکز بنتی ہے۔ کیا کہنا؟ میں یہ چاہتا ہوں، کیوں چاہتے ہیں، 1 لاکھ چندہ دوں گا، جہاں کی انجمن چاہو ہندوستان بھر میں نقشے پہ ہاتھ رکھ دو، بلوا دوں گا۔ یہ ہو رہا ہے عزاداری کے ساتھ۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال کی زبان میں کہ جو عزاداری، یہ عزا خانہ بہت قدیم ہے، جو عزاداری اس وقت کی تھی نا جب وہ جلوس بن کے گزرتی تھی، تو واپسی تک نہ جانے کتنوں کو حسینی بنا گیا۔ اور یہی آج ہندوستان میں تعزیہ داری، ماتم داری کی تاریخ بھی ہے۔ آج کیوں ایسا ہو گیا؟ میں نوجوانوں سے پوچھتا ہوں، کل تک ایک پولیٹیکل لیڈر جو ہمارے بزرگوں کے دور میں تھا وہ حسین ڈے مناتا تھا، آج تم کتنی بستی میں چلے گئے ہو کہ تمہارے سامنے تمہارے جیسا نوجوان لکھنؤ کا، حسین آباد کا بڑا امام باڑہ بھی تمہارا نہیں بتاتا۔ کہاں چلے گئے ہو؟ اس کا جواب دو نا، حسینی ہو، جواب دو۔ اس وقت ہم کیوں نہیں سوچ رہے ہیں کہ آج کا نوجوان سوشل میڈیا پر جو ہمارے مذہب کا نہیں ہے، ہم سے ادر ہے، آج ہم ان کی نگاہوں میں اتنے ہلکے کیوں ہیں؟ ہلکے ہونے کا سبب کبھی جانا؟ پہلا ہے آپسی اختلاف، پہلا ہے آپسی اختلاف۔ لاکھ لڑائیاں ہوتی تھی، جلوس ایک چلتا تھا، یہ اعلان تھا کہ تم ایک ہو، اور آج اغیار کو خبر ہے کہ تم ایک نہیں ہو۔ تو جب یہ خبر ہے تو یہ تو عام ہو چکی ہے۔ بڑی توجہ ہے، لائٹ سے جنریٹر تک آنے میں اتنی دیر لگتی ہے کیونکہ لائٹ پاور ہاؤس سے ہے، جنریٹر ٹھیلے سے ڈیزل تک ہے، وہ وہاں سے چلا یہاں سے، مگر دیکھیے کم از کم برقی سلسلہ جو پاور ہاؤس سے ہے اور جو ہمارے ہاتھوں کا ہے جنریٹر، جب وہاں سے یہاں منتقل ہوا تو کم سے کم اتنی دیر لگی، مگر میرا رسول جسم کے ساتھ کیا کہنا ہے؟ یہ بتانے کے لیے نہیں، کبھی انشاءاللہ اکبر پرانا ہوا اور ڈیش اگر آپ کے ساتھ نصیب ہوئے تو اس پر گفتگو کی جائے گی۔ برسوں سے میں پہلے شب معراج معلومی ملاج میں پڑھتا ہوں، ہر سال میں معراج پہ گفتگو ہوتی ہے، اس میں پڑھتے پڑھتے اتنا میں نے